آج 21 رمضان المبارک شہادت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ امیر المومنین ابو الحسن اور ابو تراب کا لقب پانے والے اسد اللہ الغالب ابن ابی طالب شیر خدا مولا علی مشکل کشا حیدر قرار مولود کعبہ امام المتقین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 13 رجب کو آپ ولادت ہوئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ابھی 10 سال کی عمر میں تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے شامل ہو گئے اور 63 سال کی عمر میں کوفہ کی جامع مسجد میں فجر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ ابن ملجم بدبخت نے آپ کو خنجر مارا اور آپ زخمی حالت میں 2 روز کے بعد 21 رمضان المبارک کو شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی عبادت ہی عبادت ہے اور آپ کے فضائل میں یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ اس قدر سخی تھے کہ کبھی بھی سوالی کو واپس نہیں لوٹایا، حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نماز کی حالت میں بھی سوالی سوال کرنے لگ گیا تو دوران نماز ہی ایک سکہ خیرات کر دیا۔ قرآن حکیم میں ایک آیت مبارکہ کے مطابق ایک شان بیان کی گئی ہے مومنین کی، جس میں وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی دن کو بھی، پوشیدہ اور ظاہراً بھی۔ تو حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ آپ نے جب مال کو خرچ کیا تو دن کو بھی کیا، رات کو بھی کیا، اعلانیہ بھی کیا اور چھپا کے بھی کر کے دکھایا، اور عملی مثال کا یہ عملی مثال ہے۔ آپ کے فضائل میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے، جب حضرت شیر خدا نے پوچھا کہ آپ کس بات پہ مسکرا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو جنت کے ٹکٹ تقسیم کیا کریں گے۔ تو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بات مکمل کیجئے نا، کہ سرکار نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں جنت کے ٹکٹ اسے دوں گا جو صدیق سے محبت رکھتا ہوگا۔ تو حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں جو آپ کی شان میں بیان ہوئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ان کے علی مولا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ ان کی محبت اصل ایمان ہے اور جو ان سے بغض رکھے وہ کفر ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جب مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا جا رہا تھا تو آپ آخر پہ اکیلے رہ گئے اور انتظار میں تھے کہ مجھے کس کا بھائی بنایا جائے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف دیکھا تو کہا انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ کس کا انتظار کر رہے ہو، آپ میرے دنیا میں بھی بھائی اور آخرت میں بھی بھائی ہو۔ اور سب سے بڑی بات وہ ہجرت کی رات، جب خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ہجرت فرما رہے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام کرنے کا حکم حضرت شیر خدا کو دیا جا رہا ہے۔ اس وقت جان جانے کا خطرہ تھا اور اللہ کی طرف سے یہ جلوہ دیکھا کائنات نے کہ حضرت علی نے اپنی جان پیش کی اور آپ کے بستر پر
آرام فرمایا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس رات اللہ کے فرشتوں نے اس چارپائی کو گھیرے رکھا جہاں حضرت شیر خدا آرام فرما رہے تھے ان کی حفاظت کے لیے۔ آپ کثرت نماز، کثرت روزے، کثرت سے عبادت میں منہمک رہتے، اور دنیا میں کاروبار یا مکان کی طرف آپ کی توجہ نہیں جاتی تھی۔ آپ ہمیشہ اللہ رب العزت کی ذکر و فکر میں مگن رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایسی نماز پڑھتے تھے کہ دنیا جہاں کی ہر بات سے غافل ہوتے تھے۔ ہماری نمازیں تو یہ ہیں کہ ہر وقت پانی کی آواز بھی آ رہی ہے، آنے جانے کا بھی شور ہے، ہر چیز محسوس ہوتی ہے۔ ایک غزوہ میں آپ کو تیر لگے اور تیر آپ کے جسم سے بغیر درد کے نکل نہیں رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، آپ تیر نکال دینا، وہ تکلیف مجھے اس وقت محسوس نہیں ہوگی جب میں نماز پڑھ رہا ہوں گا۔ تو ایک محفل میں صحابہ کرام کے ساتھ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، اپنی اپنی پسندیدگی کا اظہار فرما رہے تھے، مجھے کیا پسند ہے۔ تو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کو کیا پسند ہے؟ آپ نے کہا مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، ایک مجھے گرمیوں کے روزے بڑے پسند ہیں، دوسرا میں جب کھانا کھاؤں تو میں اکیلا نہ کھاؤں، مہمان میرے پاس ہونا چاہیے، اور تیسرا کہ جب میں جہاد کے لیے نکلوں تو میرا دشمن طاقتور ہونا چاہیے، میں کمزور سے مقابلہ نہیں کرتا، شیر خدا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے وقت وہ قلعہ اور اس کا دروازہ آپ نے اکھیڑ پھینکا جس کو بعد میں 40 افراد بھی نہیں ہلا سکتے تھے۔ یہ ہیں شیر خدا، اتنی بڑی درجات والے، اتنی عظمتوں والی یہ ذات ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ ہمیشہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس خلیفہ وقت کا وقت آیا، ان کی خلافت کے دوران جو مشاورت ہوتی تھی، اس مشاورت میں حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ اور علم کی بات کریں کہ وہ علم کیا تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر بیان کروں، سورۃ الفاتحہ اس کی تفسیر بیان کروں تو 70 اونٹ بھر دوں اس کی تفسیر کی کتابیں اٹھانے کے لیے، صرف سورۃ الفاتحہ کی بات کی جا رہی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کا علم بسم اللہ میں بند ہے، اور بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی با میں بند ہے، اور با کا علم با کے نقطے میں بند ہے، اور اس نقطے کو علی کہتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سے ایسے واقعات ہیں جو وقت کی قلت کے باعث تفصیلی بیان نہیں کی جا سکتے۔ آج آپ کا یوم شہادت ہے اور آپ نے اصال ثواب بھی کرنا ہے، اور ہم اس بات پہ غمگین ہیں کہ ہمارے خلفائے اربعہ میں سے یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے، حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، حضرت امام حسن کو بھی زہر دیا گیا۔ یعنی اسلام کی تاریخ میں شہادت ہی شہادت ہے، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت عطا فرمائے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ان سے محبت رکھتا ہے اللہ بھی ان سے محبت رکھتا ہے۔ اور کسی سینے میں حضرت عمر فاروق اور حضرت صدیق اکبر کا بغض اور علی کی محبت اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ دونوں سیپریٹ چیزیں ہیں۔ اگر کسی کے دل میں سیدنا علی کی محبت ہے تو یقیناً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کی محبت بھی اس کے دل میں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ساری محبتیں تھیں جس کی وجہ سے ان کے رشتے تھے۔ اور جتنے سلاسل ہیں، قادریہ، چشتیہ، دیگر سلاسل، آپ دیکھیں کہ ان سلاسل میں جو درود پڑھے جاتے ہیں، جو ریفرنس ہیں، جو واسطے دیے جاتے ہیں، ان سب واسطوں میں اہل بیت کے نام لے لے کر
حضرت شیر خدا تک وہ باتیں پہنچتی ہیں کہ آپ شہنشاہ ولایت ہیں، آپ ولایت کی جان ہیں۔ جس کو ولایت ملی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے گزر کے جاتا ہے تو تب اس کو ولایت ملتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ سے محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں۔